إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے کہ جس میں گزشتہ غزوہ بدر کے سارے حالات آئے تھے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نصرت اور مدد نازل ہوئی، اور مسلمانوں کی طرف سے صحابہ کرام کی طرف سے کیسے ثابت قدمی اور اسی طرح استقامت کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو فضیلت نازل فرمائی کہ اہل بدر کی طرف آپ متوجہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جو چاہے کر لو تمہاری میں نے مغفرت کر دی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مغفور ہونے کا، بخشائے ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 لوگوں کو ساتھ لے کر، قیدیوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور پہنچتے ہی ابھی مدینہ منورہ میں بدر کی فتح کی خوشخبری پہنچتی ہے، اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر ایک غمناک خبر بھی پہنچتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، جن کی خدمت اور تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدر میں جانے سے روک دیا تھا، واپس کر دیا تھا کہ تم اپنی بیوی کی خدمت میں رہو، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عثمان کے نکاح میں دوبارہ دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ہے ذو النورین، دو نور والے، یعنی پوری کائنات کی تاریخ میں حضرت عثمان ایک ایسی شخصیت ہے جن کے عقد میں، جن کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، تو بڑی سعادت کی اور شرافت کی بات ہے۔ لیکن بہرحال جب حضور پہنچے تو آپ کو یہ غمناک خبر ملی۔ پھر اس کے بعد اب چونکہ غزوہ بدر کے بارے میں، غزوہ بدر فتح کی خوشخبری پورے عرب میں پھیل چکی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے ہمت کی بات تھی، خوشی کی بات تھی، وہیں پر دشمنوں کے لیے یہی چیز بڑی دکھ کی بات تھی، اور ان کے لیے حسد اور عداوت کے بڑھ جانے کی بات بن گئی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی یہ خبر سارے عرب میں پھیلی، مسلمانوں کے 4 طرح کے دشمن سامنے آئے، یعنی جن کی دشمنی میں اضافہ ہوا، یا یہ کہ مسلمانوں کو ان سے پوری طرح سے سترک رہنے کی ضرورت پیش آنے لگی۔ سب سے پہلے تو خود وہ لوگ کہ جن سے مقابلہ ہوا تھا، یعنی مشرکین مکہ، ظاہر ہے کہ انہوں نے ہزیمت جھیلی تھی، انہوں نے نقصان جھیلا تھا، اور اپنے سرداران اور صنادید کو کھویا تھا اس جنگ میں، تو اس وجہ سے ان کے اندر بدلہ اور انتقام کا جذبہ پیدا ہونا ایک فطری بات تھی۔ لیکن بہرحال ان کی طرف سے مسلمانوں کو خطرہ اور بڑھ گیا۔ دوسرے نمبر پر جن سے خطرہ ہو گیا تھا وہ یہود مدینہ تھے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ مدینہ منورہ میں 3 بڑے خاندان یہود کے آباد تھے، تو اب ان یہودیوں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ مسلمانوں کی اگر جمعیت بن جاتی ہے اور ان کی ریاست اور سلطنت اگر مضبوط ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کے وجود کو وہ خطرہ محسوس کرنے لگے تھے۔ تیسرے نمبر پر منافقین تھے جو بظاہر مدینہ کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یا تو مشرکین والا سلوک ہوگا یا یہود جیسا سلوک ہوگا، تو اس وجہ سے یہ ڈر کے مارے مسلمان ہونے والے لوگ تھے، لیکن اندر کے اندر ان کی سازشیں جاری تھیں، اور دونوں گروہ سے، مشرکین سے بھی اور یہود مدینہ کے ساتھ بھی ان کی ساز باز چلتی رہتی تھی اور اس کے واقعات سامنے آتے رہتے تھے۔
चौथा गिरोह एक था कि मुसलमानों को जिनसे ख़तरा था वो था मदीने के अतराफ़ के जो बद्दू थे, जो देहात के रहने वाले लोग थे, इनसे एक ख़तरा ये था कि इनका मशगला आम तौर से लूट मार करना और आते जाते काफ़िलों पर हमला करना, उनसे माल छीनना, ये उनका मिजाज था, ये उनकी कमाई का ज़रिया था। तो अब मदीने में अगर इस्लामी सल्तनत मजबूत होती है तो इस्लामी सल्तनत का मकसद सिर्फ एक मुल्क को बना लेना नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर अदल व इंसाफ को कायम करना, वहाँ पर अमन व शांति को बरकरार रखना, ये इस्लामी सल्तनत का असल मिजाज होता है। इसी वजह से दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में इस्लाम में सिर्फ इस्लाम की दावत नहीं है, इस्लाम का पैगाम नहीं है, बल्कि इस्लाम का निज़ाम भी है। ये अलग बात है कि निज़ाम को हथियारों के ज़रिए से और डंडे के ज़ोर पर नाफिज नहीं किया जाता है, बल्कि निज़ाम से पहले दिल के निज़ाम को बदला जाता है और दिल की दुनिया को बदला जाता है और फिर उसके बाद ज़ाहिरी निज़ाम को लाने की कोशिश होती है। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस्लाम का सिर्फ दावती पैगाम नहीं है, बल्कि अमन व शांति का एक निज़ाम भी है जिसको इस्लामी हुकूमत कहा जाता है। तो अब इन लोगों को भी ख़तरा था कि अगर यहाँ पर अमन व अमान कायम हो गया तो हमारा लूट खसूट का जो कारोबार है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इन लोगों की तरफ से भी मुसलमानों को बड़ा ख़तरा था। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम की ऐसी तरबियत फरमाई थी और ऐसी जान निसारी का जज्बा इनके अंदर पैदा फरमाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। बदर के वाक़यात आपके सामने हैं, सहाबा ने किन जज्बात का इजहार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरमाया था। चुनांचे एक दरमियान में वाक़या ये भी पेश आया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना है, बदर के मौके पर आप वहाँ पर मशगूल थे और यहाँ मदीना मुनव्वरा में एक यहूदिया औरत थी, अस्मा नाम था, आइन के साथ। एक तो होता है अस्मा, हमज़ा के साथ लिखते हैं, एक आइन सौद मीम अलिफ हमज़ा, अस्मा नामी औरत थी जो शायरा भी थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त अदावत और बुग़्ज़ रखती थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अशार भी कहती थी। तो सहाबा को बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो हुजूर वहाँ बदर के मैदान में थे और एक सहाबी है उमैर बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बज़ाहिर नाबीना सहाबी थे। इनको बड़ी तकलीफ़ होती थी, इनके करीब में वो रहती थी और हुजूर के बारे में उल्टा सीधा बकती थी। तो इन्होंने कसम खाई थी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला बदर में मुसलमानों को फ़तह अता फरमाते हैं तो इसको कत्ल कर दूंगा। चुनांचे बदर की खुशखबरी आई तो उमैर बिन अदी हालांकि नाबीना थे लेकिन जो है जाकर उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला हुई। तो ये कत्ल करने का वाक़या क्यों पेश आया? इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ द स्टेट थे, सल्तनत के ज़िम्मेदार और अमीर थे। ज़ाहिर है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आज की हुकूमतें जो बज़ाहिर डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं, जहाँ पर हर एक को आज़ादी इजहार राय होता है, वहाँ पर भी अगर सरबराह हुकूमत के बारे में कुछ कहा जाए तो वहाँ से रिएक्शन होता है, वहाँ से पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। तो लिहाजा ये तो इस्लामी हुकूमत थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जालिम नहीं थे नाउज़ बिल्लाह, बल्कि इंसाफ करने वाले और अमन को कायम करने वाले एक सरदार और कायद और ज़िम्मेदार थे। तो इस वजह से इस तरह का मामलात किए जाते थे। बहरहाल हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से वापस तशरीफ़ लाए हैं और मुसलमानों की ये सबसे पहली ईद थी जो हकीकी मानों में पूरी खुशियों के साथ और अपनी पूरी सरो सामानी के साथ मुसलमानों ने अदा की। इसलिए कि ये पहली ईद थी, रमज़ान से पहले रोज़े फ़र्ज़ हुए थे, सदक़े फ़ितर फ़र्ज़ हुआ था और ये पहली ईद मुसलमानों ने मनाई जो हकीकी मानों में ईद थी। इसलिए कि बदर की फ़तह और बदर की नुसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ये ईद अता फ़रमाई थी। लेकिन इसी के साथ साथ वाक़या ये पेश आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद से पहले तशरीफ़ लाए। ईद का मसला यानी ईद की खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इसको मनाई, लेकिन अभी एक हफ़्ता ही गुज़रा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मदीने के अतराफ़ में बनु गतफ़ान का एक कबीला है, उसकी एक शाख है बनु सुलैम। तो बनु सुलैम मदीने पर हमला करना चाहते हैं। ये वही चौथे किस्म के लोगों में से थे कि जिनका डर ये था कि अगर मुसलमान यहाँ पर काबिज़ होते हैं तो हमारे लूट मार का पेशा ख़त्म हो जाएगा।
تو حضور کو جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 200 صحابہ کرام کے ساتھ مقام قدر تک پہنچے اور ان کو پتہ نہیں چلا، اور حضور نے فوراً جا کر جب وہاں حملہ کیا تو سب کے سب وہاں سے منتشر ہو گئے، بھاگ گئے، اور تقریباً 500 اونٹ وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو غزوہ بنو سلیم کے نام سے تاریخ میں یہ ملتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، بلکہ بدر سے ہی واپس تشریف لاتے ہوئے حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ یہود کی طرف سے کچھ نہ کچھ سازشیں ضرور ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع، یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، ان کا بازار بھی تھا، یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے، ان کا خاندان تھا یہودیوں کا، اور یہ سونے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام بھی ان کا تھا، برتن سازی کا کام تھا، ہتھیار بنانوں کا کام تھا، تو یہ سارے کام یہ لوگ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اب سر اٹھانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے بازار میں پہنچے اور وہاں ان کے سرداروں کو جمع کیا، اور وہاں جا کر ان کو دین کی دعوت دی اور ان کو بتایا کہ دیکھو کہ تمہارا دین کو قبول کر لینا تمہارے لیے سلامتی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اس کا تذکرہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ اور اطراف کے قبیلوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا تھا جو میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے۔ تو ان کو وہ معاہدہ یاد دلایا، دیکھو ہم ساتھ رہنے کی ہم نے بات کی تھی اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بات کی تھی، تو کوئی بھی ہم میں سے معاہدہ توڑنا نہیں چاہیے۔ ان کو یہ بات بتائی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ دیکھو کہ مشرکین نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا تو اللہ نے کیسی مدد کی۔ تو اس پر یہود کی طرف سے جواب آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے کے ان پڑھ اور گوار لوگوں سے اگر آپ نے جنگ جیت لی تو آپ اس پر فخر نہ کیجئے، بلکہ اگر آپ کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم ہتھیار ساز لوگ ہیں، ہتھیار بنانے والے ہم لوگ ہیں۔ عجب بات ہے کہ اس زمانے میں بھی یہود کے پاس ہتھیار تھے اور سونا تھا، اور اس طریقے سے وہ پوری اکانومی کو کنٹرول کرتے تھے۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ دنیا کے حالات سے واقف ہو تو دنیا میں سارے سونے کا سارا ذخیرہ یہ یہود کے قبضے میں ہے، اور اسی طرح ہتھیار سازی بھی اس وقت ساری کے ساری یہود کے قبضے میں ہے۔ بظاہر جو آپ کو بہت سارے ایسے برانڈز نظر آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کے برانڈز، بڑی بڑے کارز کے برانڈ نظر آتے ہیں، جن پر ہمارے بہت سے نوجوانوں کی رال ٹپکتی ہے جن کو دیکھتے ہوئے یا جن کا نام لیتے ہوئے۔ اگر آپ ان کمپنیوں کی تاریخ اٹھا کر، تاریخ نہیں بلکہ حقیقت اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ان کا کاروبار کاروں کا اور بڑی بڑی جو ہے لگژری کارز کا ہے، لیکن حقیقت میں در پردہ ان کا کاروبار ہتھیار بنانے کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہر 10 سال نہیں گزرتے ہیں کوئی نہ کوئی جنگ وجود میں آتی ہے، دو ملکوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے، تو لڑتے تو دو ملک ہیں لیکن ان کو ہتھیار کون سپلائی کرتا ہے؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ بنو قینقاع یہ ہتھیار ساز بھی تھے، اور اسی طرح سونے اور چاندی کی بہت ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ تو انہوں نے اس تکبرانہ لہجے میں کہا کہ اے محمد آپ ہم سے مقابلہ کرنے کی نہ سوچیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وارننگ دی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو ابھی شوال کا مہینہ تھا اور ابھی 15 دن ہی گزرے تھے، 15 تاریخ ہوئی تھی شوال کی۔ تو ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ یہود نے ایک چیز یہ شروع کی کہ چونکہ بازار میں لین دین ہوتا تھا مسلمانوں کا یہود کے ساتھ اور یہود کا مسلمانوں کے ساتھ، ان کے پاس کھجوریں تھیں، ان کے پاس دوسری تمام چیزیں تھیں، تو آپس میں لین دین ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا برسر عام بازاروں میں، یہاں تک کہ مسلمان عورتوں کو بھی چھیڑنا شروع کیا۔ چنانچہ واقعہ ایک پیش آیا کہ ایک مسلمان عورت پورے پردے کے ساتھ ایک یہودی کی دکان میں گئی کچھ سونا خریدنے کے لیے، تو اس نے اس پر دیکھیے، غور کیجئے اور آج کے حالات کو یاد کیجئے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں اسی وقت تم سے سونا بیچوں گا جب کہ تم اپنا پردہ اتار دو گی، حجاب اتارو گی تب جا کر سونا بیچوں گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو اس نے ایک سازش یہ کی کہ اس کے نہ جانتے ہوئے پیچھے سے اس کے قمیص کو یا جو بھی کپڑا تھا اس کو پیچھے سے باندھ دیا کسی چیز سے۔ جب وہ عورت اٹھ کر جانے لگی تو جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ اس کی چادر، اس زمانے میں برقع تو نہیں چادر ہوتا تھا، وہ چادر اٹک گئی اور وہ پوری طرح سے بے پردہ ہو کر گر گئی۔ تو اس کی وجہ سے ایک مسلمان نے دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ ایسی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو اس نے اس یہودی
یہودی پر حملہ کیا یہاں تک کہ وہ یہودی مر گیا۔ اب وہاں پر اور جو یہود موجود تھے انہوں نے اس مسلمان کو مار دیا، تو اب وہ مسلمان کے جو صحابی رسول تھے ان کے خاندان کے لوگ اب اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ چنانچہ جو ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی آپس میں جنگ کی نوبت پیش آنے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو قینقاع نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں پہنچے، اور جیسے ہی محلے میں پہنچے یہ اپنے قلعے میں جا کر بند ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ فرمایا اور 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ یہ مجبور ہو گئے، اندر کا کھانا پینا بند ہو گیا، تو اب یہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے باہر آ کر اعلان کیا کہ آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو یہ تھا کہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی ہے اور مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اس لیے قصاص میں بدلے میں ان کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس موقع پر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا ہے اور ابھی 1 مہینہ ہوا تھا اس کو مسلمان ہو کر صرف، وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے بے حد اصرار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے حلیف کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اس لیے کہ خزرج کا اور بنو قینقاع کا پہلے سے معاہدہ تھا۔ کہا کہ نہیں، آپ کو ان کے ساتھ احسان ہی کرنا پڑے گا، آپ ان سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے کہ یہ رئیس المنافقین ہے اور ابھی 1 مہینے پہلے ہی مسلمان ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی لاج رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے کہ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن سب کو یہاں سے جلا وطن کیا جائے گا، تم مدینہ چھوڑ کر جانا پڑے گا اور مدینے کے اطراف میں بھی کہیں تم آباد نہیں ہوں گے، کہیں دور کسی ملک میں چلے جانا۔ چنانچہ جو ہے اپنا سارا سامان یہ یہیں پر چھوڑ کر یہ شام کے ملک میں چلے گئے، لیکن بعد میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ قبیلہ آباد نہیں ہو سکا، وہیں پر برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو تقریباً 15 دن شوال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جو ہے قینقاع کے محاصرے میں، غزوہ بنو قینقاع کہا جاتا ہے، اس میں آپ کے ایام گزرے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی اس درمیان میں یہ پیش آیا کہ یہودیوں میں سے ہی ایک شخص تھا شاش بن قیس، یہ بوڑھا یہودی تھا اور بڑا شاطر قسم کا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ ایک جگہ پر انصار بیٹھے ہوئے تھے، انصار میں آپ کو معلوم ہے دونوں قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور اوس اور خزرج کی حضور کے یہاں پر آنے سے پہلے لمبی لڑائی چلی تھی جنگ بعاث کے نام سے۔ تو یہ شاس بن قیس وہاں پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ یہ انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، اس نے وہاں جا کر کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی اور جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑا اور انصار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ جہاں کہ اس طرح کی حرکت ہوتی ہے شیطان ضرور ساتھ میں ہوتا ہے، تو بظاہر صحابہ کے درمیان بھی کچھ ایسے تلخیاں پیدا ہو گئی کہ وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی، اوس والے ایک طرف ہو گئے، خزرج والے ایک طرف ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان میں پھر ایسا ایک ولولہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ چلو مقام حرہ میں جا کر ہم لڑائی کرتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے وہ پرانی جاہلیت اور عصبیت لوٹ کر آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتا چلا فوراً حضور مقام حرہ پر پہنچے اور کہا کہ یہ کیسی جاہلیت ہے کہ اللہ اس کے رسول کے رہتے ہوئے تم جاہلیت کو اپناؤ گے۔ تو صحابہ کرام کو فوراً احساس ہوا ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپس میں مسلمانوں میں جو پھوٹ پڑنے جا رہی تھی وہ اللہ کے رسول کی برکت سے ختم ہو گئی۔ تو یہ ساری سازشیں یہود کی طرف سے ہوا کرتی تھیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن یہ صرف ایک قبیلے کے ساتھ ہوا، ابھی یہود کے اور 2 قبیلے چونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی بدعہدی نہیں کی تھی تو اس وجہ سے وہ ابھی تک مدینے میں چین اور سکون اور عافیت کے ساتھ رہتے تھے۔ اصل میں قرآن نے ایک بہت عجیب بات بتائی ہے، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو زندگی گزارنا بحیثیت قوم اور بحیثیت امت زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ تم دیکھو گے لوگوں میں سب سے زیادہ عداوت اور سختی ایمان والوں کے ساتھ کون کرتے ہیں، کن کے دلوں میں سب سے زیادہ سختی ہے۔ قرآن نے کہا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایک یہود اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، مشرکین ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى،
کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ قربت رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور آج کے حالات اٹھا کر دیکھیں تو یہ 100% آپ کو یہ بات درست نظر آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی قوم سے نفرت کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی قوم سے عداوت کریں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بحیثیت قوم اگر ہم کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں، اگر بحیثیت قوم ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے ان اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا فیصلہ درست ہو سکے اور ہمارے فیصلے کے صحیح نتائج سامنے آ سکے۔ یہود میں بھی بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انصاف پسند ہوتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں، انسانیت پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ مشرکین میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے جو قرآن کی آیت ہے، اس کو اگر برادران وطن پر فٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمارے برادران وطن میں بھی چونکہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ سب کے سب ہندوازم کے قائل ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا فیصد ہے جو ہندوازم کا قائل ہے، یا جو بت پرستی کا قائل ہے، یا جو شرک کا قائل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے برادران وطن میں بہت سے قبیلے ہیں، بہت سے خاندان ہیں، بہت سی ذاتیں ہیں جو یقیناً مسلمانوں کے قریب ہونا چاہتی ہیں، یا قریب رہنا چاہتی ہیں، یا مسلمانوں کو قریب کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ ہمیں ہماری اسٹریٹجی پلان نہیں ہوتی ہے اور ہمارا جو ہے منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے قائم کریں اور ان کو ہم سے قریب کریں، ہم ان سے قریب کیسے ہوں تاکہ ایک دوسرے کی خوبیوں کا لین دین ہو سکے۔ تو اس کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال قرآن نے یہ اصول بتایا ہے، اگر اس اصول کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ بحیثیت قوم اور امت کے کوئی فیصلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بہرحال تو یہ تو سارے واقعات تھے یہود کی طرف سے اور اطراف مدینہ کی طرف سے۔ مشرکین کی طرف سے بھی بہت سے مسائل پیش آ رہے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے مکہ مکرمہ میں، چونکہ ان کی شکست ہوئی تھی تو وہاں پر ایک طرح کا غم کا ماحول تھا، اور ان کے 70 لوگ قید ہو گئے تھے، ان کو فدیہ دلانے میں یہ لوگ مشغول تھے۔ تو حتیم میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا عمیر بن وہب الجمحی اور دوسرے کا نام تھا صفوان بن امیہ۔ دونوں ہی بیٹھے تھے تو بدر کا تذکرہ نکلا، اور بدر میں جو لوگ قتل کیے گئے ان کا تذکرہ نکلا۔ تو صفوان نے کہا کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد اب دنیا میں جینے کا مزہ ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ عمیر نے کہا کہ واللہ صحیح بات کہی، اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں نعوذ باللہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیتا۔ تو صفوان نے کہا کوئی بات نہیں، دونوں چیزیں میرے ذمے میں، تیرا قرض میرے ذمے میں، تیرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا میرے ذمے میں، تو یہ کام کر لے۔ چنانچہ عمیر بن وہب وہاں سے اٹھا اور اپنی تلوار کو زہر آلود کیا اور وہاں سے مدینہ منورہ آیا، مسجد نبوی کے سامنے اپنے اونٹ کو بٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ یہ اللہ کا دشمن کسی اچھی نیت سے نہیں آ رہا ہے۔ انصار سے کہا کہ تم حضور کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ تاکہ یہ کوئی حرکت نہ کر سکے، اور حضرت عمر نے سیدھے تلوار اس کے گردن پر رکھی اور حضور کی خدمت میں پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر چھوڑ دو۔ پوچھا عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ محمد میرا بیٹا، اس کے بیٹے کا نام بھی وہب تھا، میرا بیٹا آپ کے یہاں پر قیدی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، فدیہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے کہا کہ عمیر اسی ارادے سے آئے کسی اور ارادے سے؟ کہا کہ نہیں، اسی ارادے سے آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ صفوان نے تجھ سے کیا وعدہ کیا اور تو نے اس سے کیا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تو یہاں پر آیا ہے۔ سنتے ہی عمیر کی گویا کہ اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے۔ اس نے کہا کہ اس بات کو میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ کو جس نے بھی بتایا ہے اس نے حق بتایا۔ فوراً وہیں پر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ پھر جو ہے یہی صحابی رسول بنے عمیر بن وہب الجمحی، اور پھر بعد میں یہ خود مکہ منتقل ہو گئے، دوبارہ مکہ چلے گئے اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت میں مشغول ہو گئے۔ لیکن بہرحال قریش کی طرف سے یہ سازش تھی کہ حضور کو قتل کیا جائے۔ دوسرا ایک واقعہ پیش آیا ابو سفیان کی طرف سے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں چل کر مسلمان ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے قسم کھا لی، ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک کہ مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا بدر کا، تب تک کہ جنابت کا غسل نہیں کروں گا۔
تو اب جو ہے ابو سفیان نے یہ کیا کہ چند لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا اور یہاں مدینے کی طرف آیا، یہاں پر کسی یہود کے یہاں پر یا اپنے کسی دوست کے یہاں پر قیام کیا، اور مدینہ منورہ کے اطراف میں کھجور کے باغات تھے، ایک کھجور کے باغ میں گھس گئے اور وہاں پر آگ لگا دی۔ وہاں پر دو لوگ کام کر رہے تھے، ایک مسلمان تھے ایک مزدور تھا، اس کو قتل کر دیا اور اس طرح سے جو ہے گویا کہ ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ رات کے وقت میں واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اطلاع ملی فوراً تقریباً 200 صحابہ کے ساتھ آپ ان کے پیچھے نکلے۔ تو اب یہ جو ہے آگے نکل کر بھاگنے لگے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنا ساز و سامان ساری چیزیں تھیں اور بہت سارا ستو تھا ان کے پاس، تو انہوں نے بھاگتے بھاگتے وہ ستو سارے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے، یعنی ستو والا غزوہ۔ تو یہ ایک غزوہ پیش آیا، حالانکہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، ذوالحجہ کا 5 ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ تو اس سے پہلے تو مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوا تھا، مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں لڑائی کی تھی تو بڑا واویلا مچایا تھا، اور اب جو ہے خود ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے مہینے میں آ کر یہ سارا مدینے میں ہنگامہ کر دیا۔ تو وہی جو کسی نے کہا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ وہاں پر پیش آ رہا تھا۔ اور پھر بعض روایات کے مطابق یہ آتا ہے کہ محرم کا 3 ہجری شروع ہو گئی تھی، محرم کا مہینہ تھا، یا بعضوں نے کہا ہے کہ ذوالحجہ ہی کا مہینہ تھا۔ سب سے پہلے ذوالحجہ کے مہینے میں یہ پہلی مسلمانوں کی بقرہ عید تھی، عید الاضحیٰ تھی، چنانچہ یہ پہلی مرتبہ عید الاضحیٰ مسلمانوں نے ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سویق سے 9 ذوالحجہ کو واپس لوٹے ہیں اور 10 کو عید تھی، اور اسی سال آپ نے سب سے پہلے قربانی بھی فرمائی، مسلمانوں کو بھی ترغیب دی۔ اور بعض روایات کے مطابق ذوالحجہ ہی کے مہینے میں یا محرم کے مہینے میں تیسرا سال شروع ہو گیا ہجری کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے حکم پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر نے پیغام بھیجا، عمر نے پیغام بھیجا، لیکن جو ہے حضور نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے حضرت علی کو تیار کیا، علی تم پیغام بھیجو۔ تو حضرت علی شرماتے شرماتے پہنچے، اور جیسے ہی پیغام آپ کو سنایا حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اللہ کا حکم آ گیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ چنانچہ اب جو ہے حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، نکاح کے لیے شادی کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ جیسے بات آ چکی ہے کہ شادی کا سارا خرچ مرد کے ذمے میں ہے، دولہے کے ذمے میں ہے۔ تو حضور نے پوچھا علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ حالانکہ علی حضور ہی کی جو ہے زیر تربیت رہا کرتے تھے بچپن سے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، نہ گھر ہے نہ کچھ ساز و سامان ہے۔ فرمایا کہ علی تم کو بدر میں ایک زرہ ملی تھی، وہ کیا ہوئی؟ فرمایا کہ وہ تو ہے موجود۔ کہا کہ اس کو بیچ دو۔ چنانچہ جا کر حضرت عثمان کو بیچا۔ حضرت عثمان نے اس کی قیمت لگائی 480 درہم۔ یہی 480 درہم حضرت فاطمہ کا مہر بنا، اور 480 درہم ہی مہر فاطمی کہلاتا ہے، جس کی آج کی مقدار 1.5 کلو چاندی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مہر فاطمی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اب جو ہے گھر کا مسئلہ آیا، گھر نہیں تھا حضرت علی کے پاس، تو جو ہے حضرت حارثہ بن نعمان کا گھر حضور کے گھر سے قریب تھا، جو آج حجرہ نبی ہے، روضہ اقدس کے قریب تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درخواست کی حضرت حارثہ سے، نے درخواست نہیں کی بلکہ حضرت حارثہ کو پتہ چلا کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کو یہ گھر دیا جائے۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے کہا اللہ کے رسول ہماری جان اور مال آپ پر نثار ہے۔ چنانچہ وہ گھر خالی کر دیا اور وہ حضرت فاطمہ کا مکان بنا۔ آج بھی جہاں پر صفہ کے چبوترے کے سامنے محراب تہجد ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ تو غرض یہ کہ یہ 2 ہجری کے سارے واقعات ہیں، ان واقعات میں بڑی عبرتیں ہیں اور ان واقعات میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان کی معلومات ہو جائے اور پھر ان معلومات سے ہم معمولات میں اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی جو ہے اگر ہم سیرت کی تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔